امریکی بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بیڑے کی آمد کے بعد ایران سے معاہدے کی امید ہے۔ صدر ٹرمپ کا ریاست آئیوا میں تقریب سے خطاب، کہا جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا، ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا۔ مزید بولے، میری حکومت نے امریکی سرحدیں مکمل طور پر محفوظ بنا دی ہیں، امریکہ کو سرمایہ کاری کے لحاظ سے نمبر 1 ملک بنا دیا۔ فوج، پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ میں ریکارڈ بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں $180 کھرب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ اگر ہم وسط مدتی انتخابات ہار گئے تو امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ اسرائیلیوں کی دھمکیوں کے بعد ایران کا ابنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان۔ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو ان پر حملہ کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب گارڈز کے بیان میں کہا گیا، امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ ایرانی حکومت نے نوٹم بھی جاری کر دیا۔ 29 جنوری تک 25,000 فٹ سے نیچے پرواز نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایران اور امریکہ میں بڑھتی کشیدگی، امریکہ کی مشرق وسطی میں کثیر روزہ جنگ کی تیاریاں اور فوجی مشق کا آغاز۔ فوجی مشق کے دوران چھوٹے اور مؤثر سپورٹ پیکجز کے ساتھ متعدد ہنگامی مقامات پر ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایران کے ساتھ صورتحال اس وقت غیر یقینی ہے۔ بحری بیڑا ایران کے قریب موجود ہے، جو وینزویلا میں استعمال ہونے والی فوجی قوت سے بھی بڑا ہے۔ ایران کے خلاف اپنی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے، سعودی عرب کی ایران کو یقین دہانی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا علاقائی سلامتی کے لیے ایران کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ جنگ سے بچاؤ کے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں، امریکی دھمکیوں سے عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوترس کا خلیج میں عسکری سرگرمیاں بڑھنے پر تشویش کا اظہار، کہا فریقین کو زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جس سے صورتحال خراب ہو۔ ایران کے مسئلے کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے، علاقائی کشیدگی کم کرنے کی تمام کوششوں کو سراہتے ہیں، فریقین کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے صدور کے درمیان ابوظہبی میں ملاقات، صدر مملکت آصف علی زرداری اور اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان اور یو اے ای کا تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں نئے مواقع تلاش کرنے پر زور۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، خاتون نیول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے۔ آزاد کشمیر اور مری کے بیشتر علاقوں میں برف باری رک گئی، سردی کی شدت برقرار۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وقفے سے برف باری، بانسیرا، ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیانی میں ہرسو سفیدی۔ کاغان اور شگران میں روڈ کھولنے کے لیے آپریشن شروع۔ گلگت بلتستان کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے، ہٹیاں بالا، جہلم ویلی میں 2 دن بعد بارش اور برف باری رک گئی، کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند۔ گلگت بلتستان کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے۔ مری میں برف باری، سیاحوں کا داخلہ محدود، گلیات میں 1.5 فٹ برف پڑنے کے بعد سڑکیں بند ہو گئی۔ برف باری کے بعد گلیات کا درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ سوات میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ ناران کاغان میں بھی سفید گانوں کی برسات، شاہراہ کاغان اور شاہراہ ریشم مختلف مقامات سے بند۔ وادی کاغان میں سیاحوں کے داخلے پر دوبارہ پابندی عائد۔ بلوچستان خیبر پختونخوا میں شدید برف باری، پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، زیارت، بولان، یوب، کلا سیف اللہ، دکی، مسلم باغ میں کنٹرول سینٹر قائم۔ پاک فوج کے جوان ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف، زمینی راستوں کی بحالی کے لیے بھی آپریشن جاری۔ ایبٹ آباد گلیات میں رابطہ سڑک بند ہونے سے پھنسے سیاحوں کو 4 گھنٹے بعد ریسکیو کر لیا گیا، سیاحوں کو گاڑی سمیت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
امریکہ میں برفانی طوفان سے بڑے پیمانے پر تباہی، برفباری کے باعث مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی۔ زیادہ تر اموات ہائپوتھرمیا اور دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ واشنگٹن ڈی سی سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں ہر شے برف سے ڈھک گئی۔ شمالی ریاستوں میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح تک گر گیا۔ دریائے ہڈسن کا پانی بھی جم گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان چاول کی تجارت بڑھانے پر اتفاق، قیمتوں میں مسابقت اور برآمدی حجم میں اضافے پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی ترک سفیر سے اہم ملاقات ہوئی۔ آئندہ ہفتوں میں تکنیکی وفود کی ملاقات متوقع۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے میاں والی کے ارکان پارلیمنٹ کی ملاقات ہوئی۔ ملکی سیاسی صورتحال، پنجاب میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے وفد نے صوبے کے تمام سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کو سراہا۔ ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی ہونے کا امکان۔ بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا کل سماعت کرے گا۔ سی پی پی اے نے دسمبر 2025 کی ایڈجسٹمنٹ درخواست نیپرا میں جمع کروا رکھی ہے۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں واقع گھر میں آتش زدگی، جھلس کر زخمی ہونے والا شخص دوران علاج چل بسا۔ منور چرنگی کے قریب تیز رفتار کار نے راہگیر خاتون کی جان لے لی۔ برطانوی وزیراعظم کا 8 سال میں پہلا چین کا دورہ۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر چین پہنچ گئے۔ کیئر سٹارمر کی چین کے صدر شی جن پنگ سے جمعرات کو ملاقات متوقع۔ 60 کاروباری اور ثقافتی شخصیات بھی برطانوی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، چین کے ساتھ معاشی تعلقات پر بات ہوگی۔ انسانی حقوق اور سائبر سیکیورٹی کے معاملات بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ امیگریشن قوانین نامنظور، الہان عمر کو صدر ٹرمپ پر تنقید مہنگی پڑ گئی۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر پر ریاست منیسوٹا میں حملہ، ایک شخص نے اسپرے کر دیا، گارڈز نے ملزم کو پکڑ کر ہال سے باہر نکال دیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں طیارہ گر کر تباہ، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت 5 افراد ہلاک۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے میں ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ سمیت 5 افراد سوار تھے، تمام ہلاک ہو گئے۔ اداکارہ لائبہ خان رشتہ ازدواج میں منسلک، لائبہ خان کے نکاح کی تقریب مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اداکارہ کے نکاح اور دعائے خیر کا فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ مداحوں اور شوبز شخصیات کی جانب سے مبارکباد اور نیک تمناؤں کا سلسلہ جاری۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ایک اور کامیابی، سپر 6 مرحلے میں نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 111 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ سپر 6 میں پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو ہوگا۔